بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بانوز اسلامک ورلڈ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، ان کی تبلیغ سے لے کر کشتی بنانے اور پھر عذاب الہی کے نازل ہونے تک مکمل واقعہ۔ ناظرین، قرآن مجید کی بہت سی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اور مجموعی طور پر قرآن کی 29 سورتوں میں اس عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ ان کا نام 43 مرتبہ قرآن مجید میں آیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار، عبد الملک یا عبد العلی تھا، اور نوح کا لقب انہیں اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ سال سال اپنے اوپر اور اپنی قوم کے اوپر نوحہ گرا کرتے رہے۔ آپ کے والد کا نام لامک یا لمک تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 300 برس تک اپنے اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن قوم نے ان کی دعوت قبول نہیں کی، تو آپ نے چاہا کہ ان پہ نفرین کرے۔ تو اس وقت اس پر طلوع آفتاب کا وقت قریب ہوا۔ آسمان اول کے فرشتوں میں سے 2000 گروہ نازل ہوئے، وہ عظمائے ملائکہ میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ کہا، ہم آسمان میں اول کے فرشتے ہیں، ہم آپ سے سفارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی قوم کو نفی نہ کیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اچھا، میں نے ان کو 300 سال کی مہلت دی، 300 سال ختم ہو گئے اور وہ ایمان نہ لائے۔ اس پر آپ نے نفرین کا ارادہ کیا تو دوسرے آسمان کے 2000 گروہ فرشتوں کے آئے۔ نوح علیہ السلام نے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ کہا، ہم سب آسمان دوم کے قبائل ملائکہ سے 2000 قبیلے ہیں، تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں اس لیے کہ التجا کریں کہ آپ اپنی قوم پر نفی نہ کریں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، 300 سال ان کو اور مہلت دی، پھر جب 300 سال ہوئے تو وہ لوگ ایمان نہ لائے، تو آپ نے ان کے لیے بددعا کا ارادہ کیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 36۔ اور نوح کی طرف سے یہ وحی کی گئی کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ آپ کی قوم میں سے ہرگز کوئی ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں آپ اس سے رنجیدہ نہ ہوں۔ سورہ نوح آیت نمبر 26 اور 27۔ اور نوح نے کہا، اے پروردگار، روئے زمین پر بسنے والے کفار میں سے ایک کو بھی نہ باقی چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور یہ لوگ صرف بدکار اور کافر اولاد ہی پیدا کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ نے ان کو حکم دیا، کھجور کا ایک درخت لگانا شروع کریں۔ بس شروع کیا، آپ کی قوم کے لوگ آپ کے پاس آ کر آپ کا مذاق اڑاتے کہ ایسا بوڑھا شخص جس کی عمر 900 برس گزر چکے ہیں اور وہ کھجور کے درخت لگا رہا ہے، پھر آپ کو پتھر مارتے تھے۔ اس طرح 50 برس گزرے اور کھجور کے تمام درخت مضبوط اور بڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، ان درختوں کو کاٹ لیں۔ یہ دیکھ کر آپ کی قوم اور زیادہ لوگ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے کہ آپ جب کھجور کے درخت بڑے ہو گئے ہیں تو اس بڈھے مرد نے کاٹنا شروع کر دیے ہیں۔ سورہ ہود 38 اور 39۔ وہ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو ان کی قوم میں سے سرداروں میں سے جو گزرتا وہ کشتی بنانے پر ان کا مذاق اڑاتا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو کل ہم تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے جیسا تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو۔ ان قریب تم کو علم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تعلیم پر مأمور فرمایا۔ اس طرح کشتی کی لمبائی 600 میٹر، چوڑائی 400 میٹر اور اونچائی 40 میٹر تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، خداوند، کشتی بنانے میں میری کون مدد کرے گا؟ تو خدا نے وحی فرمائی کہ اے نوح، اپنی قوم کے درمیان اعلان کرو، جو شخص کشتی بنانے میں مدد کرے گا وہ جو چیز تراشے گا وہ سونا اور چاندی بن جائے گا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان کیا تو لوگ کشتی بنانے میں آپ کے ساتھ شامل ہو گئے اور مذاق بھی کرتے جاتے تھے کہ جنگل میں کشتی بنا رہے ہیں۔ جب اللہ نے قوم نوح علیہ السلام کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو 40 سال پہلے سے ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا، ان میں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا کر فارغ ہوئے تو اللہ کے حکم سے سیانی زبان سے گا کی، جن کو سن کر تمام چوپائے اور جانور حاضر ہوئے۔
اپنے ہر حیوان کا جوڑا کشتی میں داخل کیا۔ آپ کی 950 سال کی تبلیغ میں دنیا کے تمام لوگوں میں سے صرف 80 اشخاص ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام کی زوجہ تندور میں روٹی پکا رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کشتی میں اس جگہ جو جانوروں کے لیے مقرر کی تھی چیزیں ان کی جمع کر رہے تھے۔ اسی دوران زوجہ نوح علیہ السلام نے آواز دی کہ تندور سے پانی ابل رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے آ کر تندور پر کچھ مٹی ڈالی، اس پر مہر لگائی، پانی باہر نہ آئے، جا کر تمام جانوروں کو کشتی میں داخل کیا، پھر تندور کے پاس آئے، مہر توڑ دی اور مٹی ہٹا دی۔ آفتاب چھپ گیا اور بجائے اس کے کہ قطرہ قطرہ پانی برسے، ایک بار ہی پانی آ گیا، چشمے ابل پڑے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ سورہ قمر آیت نمبر 11-13۔ پھر ہم نے زوردار بارش سے آسمان کے دھانے کھول دیے اور زمین میں ہم نے چشمے کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کشتی کے چلنے اور رک جانے کے وقت خدا کے نام کے ساتھ نجات کی دعا کرتے رہنا یا بسم اللہ کہتے رہنا۔ جب کشتی حرکت میں آئی تو نوح علیہ السلام نے کافر بیٹے کو دیکھا جو پانی میں کھڑا ہوتا گرتا جاتا۔ فرمایا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کشتی میں اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے کہا، جلد پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں اور وہاں پناہ لیتا ہوں، وہ مجھ کو پانی میں ڈوبنے سے محفوظ رکھے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج کوئی خدا کے عذاب سے نہیں بچا پائے گا، نہیں بچنے والا وہی بچ سکتا ہے جس پر خدا رحم فرمائے۔ پھر نوح علیہ السلام نے فرمایا، پالنے والا میرا بیٹا یقیناً میرے اہل سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو تمام حکم کرنے والوں میں سے بہتر حکم کرنے والا ہے۔ پھر حق تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، وہ تمہارے اہل سے ہرگز نہیں جن کی نجات میں نے وعدہ کیا ہے، لہٰذا مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرنا جس کا تم کو علم نہیں ہے۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، تم جاہل مت بنو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی، خداوند میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں گا جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو مجھ کو نہ بخشے گا، رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بس خاموش رہے جیسے اللہ نے فرمایا۔ کشتی مڑی اور اس کو موجوں سے تھبیڑا گیا، یہاں تک کہ مکہ میں پہنچی اور خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا، کیونکہ کعبے کے سوا تمام دنیا غرق ہو گئی تھی۔ غرض 40 روز تک پانی جاری رہا اور زمین پر چشمے ابلتے رہے، یہاں تک کہ کشتی اس قدر بلند ہوئی آسمان سے جا ملی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور عرض کیا، یعنی پروردگار احسان فرمایا، خدا نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے پانی کو کھینچ لے، جیسے کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 44، یعنی کہا گیا ہے کہ اے زمین اپنے پانی کو جذب کر لے اور اے آسمان برسنے سے رک جا۔ جو پانی زمین سے باہر آیا تھا زمین نے اس کو جذب کر لیا، لیکن آسمان کے پانی کو قبول نہ کیا کہ خدا نے صرف اپنے پانی کو جذب کرنے کا حکم دیا تھا، تو آسمان کا پانی زمین کے اوپر ہی ٹھہر گیا۔ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو جو پانی زمین پر ٹھہرا ہوا تھا اس کو دریاؤں میں پہنچا دیا گیا جو دنیا کے اندر ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو خدا نے وہی فرمائی۔ سورہ ہود آیت نمبر 48 کہا گیا، نوح علیہ السلام اترو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو آپ اور ان کی جماعتوں پر ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، اور کچھ جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جنہیں میں زندگی کے موقع بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔